بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ سب تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ ناظرین گرامی، ایک ایسے شہزادے کی کہانی جس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی تھی، لیکن جب اس کے دل میں عشق الہی آیا، جب اس کے دل میں اللہ کے عشق نے جگہ بنا لی، تو اس نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی اور مرتے دم تک صحراؤں کی خاک چھانتا رہا۔ پیش خدمت ہے دیوانہ عشق، تاجدار کشور ولایت حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی مجلس اور وائس کا ایک پرسوز واقعہ عشق الہی کی کشش کا زندہ و جاوید ثبوت ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن بغداد کے سب سے وسیع میدان میں ان کا جلسہ واز منعقد ہوا۔ جو ہی انہوں نے تقریر شروع کی، ہر طرف آہوں کا دھواں اٹھنے لگا۔ خوف الہی کے ہیبت سے کلیجے شک ہو گئے۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو فرط اثر سے اشکبار نہ ہو۔ اس وعظ میں احمد ابن یزید نامی بغداد کا خلیفہ بھی آ کر شامل ہو گیا، جو بڑے تکبر کے انداز میں آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت یہ فرما رہے تھے، تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں، لیکن باوجود اس کے وہ خدا کی نافرمانی کرنے میں سب سے زیادہ جری اور بہادر ہے۔ احمد ابن یزید کے دل پر آپ کے اس جملے کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہی گھائل ہو کر رہ گیا۔ دل کے قریب ایک سلگتی ہوئی آگ نے ریاست اور عمارت کی ساری آن کو آنے واحد میں خاکستار کر کے رکھ دیا۔ اب اس کے پہلو میں ایک مسکین اور درویش کا دل تھا۔ شاہانہ دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وعظ کی مجلس ختم ہونے کے بعد جب گھر پہنچا تو ایک نامعلوم ہے جان سی دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ ساری رات بے چینیوں کی اضطراب میں کٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ حضرت سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ چہرے کی افسردگی، آنکھوں کا خمار اور آواز کی بے خودی بتا رہی تھی کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اتنے الفاظ کہہ سکا، حضور، رات کا بیان جگر سے پار ہو گیا ہے، عشق الہی کی آگ میں سلگ رہا ہوں، خدا کے سوا ہر چیز سے دل کی انجمن کو خالی کر لیا ہے۔ اب مجھے وہ راستہ بتائیے جو بارگاہ یزدانی تک پہنچتا ہے۔ میری کشتی بیچ منجدار میں ہے، اسے ساحل تک پہنچا دیجیے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اس کے سینے پر تسکین کا ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، صبر سے کام لو، رحمت الہی اس راہ کے مسافروں کی خود دستگیری فرماتی ہے۔ تم نے دریافت کیا ہے تو سن لو، خدا تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ عام راستہ تو یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرو، سجدہ عبادت کے کیف سے روح کو سرشار رکھو، گناہوں سے بچو، شیطان کی پیروی سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھو، مشاغلے دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے سرکار مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کرو، اور خاص راستہ یہ ہے دنیا سے بے تعلق ہو جاؤ، یاد الہی میں اس طرح بے خود ہو جاؤ کہ خدا سے بھی سوائے خدا کے کسی چیز کی طلب نہ کرو۔ حضرت کی گفتگو ابھی یہی پہنچی تھی کہ اچانک حضرت احمد بن یزید کے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی، اور وہ عشق الہی کے اضطراب میں بے خود و مستانہ وار صحرا کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد احمد یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ دیدہ ہو کر عرض کیا، حضور، میرا ایک ہی فرزند تھا جسے دیکھ کر میں اپنی آنکھوں کی تشنگی بجھاتی تھی۔ چند دنوں سے وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ ہمارے پڑوسیوں نے خبر دی ہے کہ ایک شب وہ آپ کی مجلس میں شریک ہوا تھا، اسی وقت سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ آپ کے چند جملوں نے اسے دیوانہ بنا دیا۔ آہا، اب مجھے اپنی اولاد کا ماتم کرنا ہوگا۔ حضرت نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ، صبر و شکر سے کام لے، تیرا بیٹا ضائع نہیں ہوا، وہ جب بھی میرے پاس آئے گا میں تجھے خبر دوں گا،
خدا کی طرف بڑھنے والوں پر ماتم کا انداز اختیار کرنا خدا کے وفادار کنیزوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ چند ہی دنوں کے بعد گرد آلود چہرے، بکھرے بال اور ایک سرشار دیوانی کی سج دھج میں احمد یزید حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چہرے پر نظر پڑتے ہی حضرت نے جلال عشق کا تیور پہچان لیا، اٹھ کر سینے سے لگایا، خیر و عافیت دریافت کی اور بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھا۔ اسی درمیان میں اس کی ماں کو اطلاع بھجوائی، تمہارا بیٹا آ گیا ہے، آ کر ملاقات کر لو۔ ماں کو جیسے ہی خبر ملی، اپنی بہو اور پوتے کو ساتھ لیے روتی پیٹتی اپنے بیٹے کے پاس آئی اور اس کے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا، بیٹا تو اپنی بوڑھی ماں اور بیوی کو چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے فراق میں روتے روتے ہمارے آنچل بھی گئے، انتظار میں آنکھیں پتھرا گئیں۔ چل واپس چل، اپنے گھر کو آباد کر، ہماری امیدوں کا چمن مرجھا گیا ہے، پھر سے اسے شاداب کر۔ بیوی نے فرط غم سے منہ ڈھانپ لیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، میرے سرتاج، آخر ہم سے کیا بھول ہو گئی کہ تم اس طرح روٹھ کر چلے گئے؟ جیتے جی اپنے بچے کو تم نے یتیم کر دیا ہے، تمہارے سوا ہمارے ارمانوں کا کون نگران ہے؟ ماں اور بیوی نے ہزار منت اس سماجت کی، لیکن دیوانہ عالم ہوش کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ روح پر سرور عشق کا اتنا گہرا نشہ تھا کہ ہزار جھنجھوڑنے کے بعد بھی عالم نہیں بدلا۔ ایک دیوانہ عشق کا کیف دیکھنے کے لیے سارا شہر امنڈ آیا تھا۔ دیوانہ ایک بار پھر بے خودی کی حالت میں اٹھا اور صحرا کی طرف رخ کیا۔ قدم اٹھنا ہی چاہتے تھے کہ پیچھے سے بیوی نے دامن تھام لیا اور آپ دیدہ ہو کر کہنے لگی، ہماری آرزوؤں کا خون کر کے جانا ہی چاہتے ہو تو اکیلے مت جاؤ، اپنے بچے کو بھی ہمراہ لے لو۔ اس آواز پر حضرت احمد کے قدم رک گئے۔ انہوں نے اپنے ننھے منھے بچے کے جسم سے قیمتی لباس اتار کر اپنا پھٹا ہوا کمبل اس کے جسم پر لپیٹ دیا، اس کے ایک ہاتھ میں زنبیل دی اور دوسرا ہاتھ پکڑ کر جو ہی اسے اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے چلا، بیوی اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکی۔ سارا مجمع اس رکت انگیز عالم کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا۔ ماں کو اپنے لختی جگر کی جدائی برداشت نہ ہو سکی۔ بے تحاشا دوڑ کر اس نے بچے کو باپ کے ہاتھ سے چھین لیا اور اپنے سینے سے لپیٹ لیا۔ حضرت احمد نے پلٹ کر ایک بار اپنے بچے کو دیکھا اور پلکوں کا آنسو سینے کی تپتی ہوئی خاکستر میں جذب ہو کر رہ گیا۔ فضا میں ایک دردناک نعرے کی آواز گونجی اور لوگوں کے دل ہل گئے۔ آنکھ کھلی تو احمد یزید نگاہوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے۔ ایک شخص نے حاضر ہو کر سلام کیا اور کہا، میں احمد کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے عرض کی ہے، میری رحلت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ایسے نازک مرحلے میں حضور کی تشریف آوری میری تسکین خاطر کا ذریعہ ہوگی۔ یہ خبر سن کر سری سکتی رحمت اللہ علیہ آبدیدہ ہو گئے۔ حاضرین مجلس سے کہا، خدا کا ایک مسکین بندہ جس کے نالہ شبینہ سے صحرائے عشق میں ایک شور برپا تھا، افسوس کہ آج اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب رات کی تنہائیوں کا پرسوز فریادی اور ویرانوں کا عبادت گزار ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ چلو اس چراغ حرم کی بجھتی ہوئی لو کو آخری بار دیکھائیں۔ رحمت پروردگار کے نزول کی یہ بہت اہم گھڑی آ گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اچانک اٹھے اور اس اجنبی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ بغداد کے ایک مشہور قبرستان میں پہنچ کر وہ اجنبی شخص رک گیا اور ایک لاغر انسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ عالم جاوید کا مسافر جس نے دم رخصت آپ کو آواز دی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے قریب بیٹھ کر آواز دی، احمد۔ احمد نے آنکھیں کھول دی اور ہچکی لیتی ہوئی سانس میں کہا، میرے مرشد گواہ رہنا کہ میں توحید الہی اور رسالت محمدی کے اقرار پر اپنا دم توڑ رہا ہوں۔ ایک بندہ سیاکار اپنے رب کے حضور اس حال میں جا رہا ہے کہ اس کا نامہ عمل گناہوں سے بوجھل ہے۔ اسے زندگی کی طویل مہلت ملی، لیکن
اپنے پروردگار کی خوشنودی کا وہ کوئی سامان نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے آواز حلق میں پھنس گئی، آنکھوں سے دو موتی ڈھلکے اور گریبان میں جذب ہو گئے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی لبوں میں ایک جنبش پیدا ہو گئی اور کلمہ شہادت کی مدھم سی آواز پر روح عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے مرگ عاشق کا یہ دردناک منظر دیکھا نہیں گیا۔ فرط غم سے آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، تیری ادائے بے نیازی پہ قربان۔ بادشاہوں کی موت پھولوں کی سیج پر آتی ہے اور تیری مملکت کے وفاشار مسکینوں کو ایک ٹوٹا ہوا بوریا بھی میسر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر تجہیز و تکفین کے ارادے سے شہر کی طرف جو ہی پلٹے دیکھا، ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم چلا آ رہا ہے۔ ان سے دریافت کیا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہمیں ایک غیبی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا کہ خدا کے ایک مقرب ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ اس آواز کو سن کر سارا بغداد امنڈتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے یہ خبر سن کر پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا، تیری شان بندہ نوازی پہ قربان۔ زمین کی ننگی پیٹھ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والوں کا یہ اعزاز عمر بھر جو دشت غریبت میں زندگی کی شام و سحر گزارتا رہا، آج سارا بغداد اس کے قدموں میں تو نے جمع کر دیا۔ دنیا فانی میں جس عاشق گمنام کی توقیر کا یہ حال ہے، عالم جاوید میں اس کی شوکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سچ کہا ہے تیری کتاب مجید نے کہ اللہ نیکوں کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور سچ کہا ہے یہ سب تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔